الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام پڑھتا ہے، درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے نبی پاک پر، نبی پاک کی آل پاک پر، تو سرکار یقین کامل سے پڑھا کریں کہ سرکار نبی پاک درود و سلام پڑھنے والے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کا دعاؤں سلام سن بھی رہے ہیں جی۔ اور اس عقیدے سے اور اس ایمان سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہوگی۔ ہمارے بزرگ کی ولی عالم ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوتے تھے کہ زیارت رسول کے لیے آپ 5 تسبیح روزانہ درود خضری شریف کی پڑھا کریں، تو اور بھی بے شمار اس کے فضائل ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آگے چل کے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے درود شریف کے حوالے سے۔ تو آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں جو وظیفہ لے کے آیا ہوں، سورۃ الکوثر کا خاص چلہ، سورہ کوثر کا، اور ربیع الاول شریف میں یہ خاص عمل ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر یہ آپ کرتے ہیں تو تمام حاجات کے لیے، ظاہری بات ہے بندے کی دل کے اندر حاجت ہوتی ہے، اگر میں کرائے کے مکان پہ ہو تو اپنا ذاتی گھر ہو، ضرورت کے مطابق اتنی دولت ہو کہ جس سے میں حلال کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں، کوئی اپنی سواری بھی اچھی ہو اور ظاہری بات ہے عزت بھی ہو، تو نبی پاک کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس سے رب راضی ہوتا ہے اس کو اچھی سواری عطا کرتا ہے اور اچھا رزق عطا کرتا ہے اور اچھا گھر اور اچھی بیوی عطا کرتا ہے، تو یہ وہ بندہ سمجھے کہ میرے پہ اللہ راضی ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ اس کو نسبت ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے ہے۔ ربیع عربی کا لفظ ہے، اس کو بہار کہتے ہیں، اور اول پہلی بہار، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کائنات میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے اس جہان میں کفر اور شرک اتنا پھیل چکا تھا کہ ہر طرف بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا، اور بہت ساری کفریات اور ایسے مغلظات تھے کہ اپنی زبان سے لوگ، کوئی آتش پرست تھا، کوئی بت پرست تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میرے لوگ کعبۃ اللہ سے ناآشنا تھے، لوگ عبادت سے ناآشنا تھے، لوگوں کو خدا کا علم نہیں تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، سب سے بڑا جو گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی شرک سے محفوظ فرمائے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہے، مانگنا ہے تو سونے رب سے مانگنا ہے، دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ دینے والی ذات تو رب کی ہے، لیکن دیتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی آل پاک کے صدقے میں۔ تو حضرات ذی وقار آگے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کفر اور جو بد تہذیبی اور لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے اور ماں باپ کو منڈیوں میں بیچتے تھے، تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی 12 ربیع النور شریف کو، تو نور والا محبوب جب دنیا میں تشریف لایا، ہاں جی، رب کا لاڈلا محبوب دنیا میں جب تشریف لائے تو سارے کفر مٹ گئے، ساری جون تھے بچیوں کو زندہ کرنے والے تمام قانون ختم ہو گئے، بلکہ یہاں تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیٹی کو جوان کر کے اس کو پال کے اس کا فرض ادا کرے گا وہ جنت میں اس طرح داخل ہوگا جیسے یہ شہادت والی انگلی ہے۔ تو میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد بہاریں ہی بہاریں آ گئیں، تو اس بہار کی برکت سے میں خاص ربیع النور شریف کا آپ کو یہ آپ چلہ سمجھ لیں، آپ عمل سمجھ لیں یا وظیفہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ خاص اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اس ربیع النور شریف کے مہینے میں، یعنی کہ اگر کوئی 29 ربیع الاول کو میری ویڈیو دیکھتا ہے تو شروع کر لے، 29 ربیع الاول سے شروع کر لے، یعنی کہ مقصد ربیع الاول شریف میں شروع کرنا ہے، اور اگر کوئی مکمل کرتا ہے ربیع الاول شریف میں شروع کر کے اور مکمل بھی ربیع الاول شریف میں ہی کرتا ہے، تو اس عمل کو یعنی کہ دنوں کی تعداد پوری کرتا ہے، تو یقین مانیے وہ اس کا عامل بن جائے گا۔ پھر اس کو وہ سمجھے اس نے کہ چلہ کر لیا ہے، اب وہ اس کے بعد اس کو اس ترتیب سے اگر وہ ایک دفعہ بھی پڑھتا ہے تو اس کا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، یعنی کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اور بندش کے تمام معاملات کے لیے وہ انشاءاللہ العزیز اس کی کوئی بھی بندش ہے زندگی میں، اگر کاروبار میں بندش ہے، روزگار میں بندش ہے، بیٹی اولاد میں بندش ہے، اگر شادی میں بندش ہے، اور بھی
بے شمار معاملات ہیں جو بندشوں کے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ربیع النور شریف میں اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو سمجھے وہ اس کا عامل بن گیا ہے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل پاک کے صدقے میں انشاءاللہ العزیز جب وہ اس کا عامل بن جائے گا تو دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ اور اس وظیفے کو ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، کیونکہ یہ تمام حاجات کے لیے آپ خاص، یعنی کہ رزق میں برکت کے لیے خاص، یہ مطلب عزت کے لیے، شہرت کے لیے، وقار کے لیے، اگر کوئی آپ کا دشمن آپ کو تنگ کرتا ہے، لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا میں نے تمام حاجات کا عرض کیا ہے، یہاں پہ ایک بات عرض کرنے کے بعد میں فوری وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ تمام حاجات کی سے مراد یہ ہے کہ آپ خاص کسی مقصد کے لیے جب وظیفہ شروع کریں تو پھر اس کی خاص تعداد ہوتی ہے دنوں کی، اور وظیفے کی خاص تعداد جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن یہاں پہ آپ نے ایک کام کے لیے اس کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کا مثال کے طور پہ آپ کی شادی میں بندش ہے یا کاروبار میں بندش ہے، تو آپ نے روزانہ اس کی نیت کرنی ہے، روزانہ ایک دن نیت نہیں کرنی، روزانہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی ہے میں فلاں کام کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور نیت کرنے کے بعد پھر آپ اس کا وظیفہ کریں، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ میں سارا طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یہ مرد و خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، یہ سب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اور یہاں پہ خیر کثیر سے مراد ہر چیز میں خیر کثیر ہے، علم سرکار کو خیر کثیر، دولت سرکار کو خیر کثیر، عزت سرکار کو خیر کثیر، جنت کے خزانے خیر کثیر، دنیا کے تمام معاملات میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار بن کے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، محبوب آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ تو یہ کتنی پیاری سورہ مبارکہ ہے، تو اگر آپ اس کو چلے کے طور پہ، عمل کے طور پہ یا وظائف کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں، تو اس کی ترتیب سماعت فرمائیے گا۔ اس کو آپ نے شروع کرنا ہے یا جمعرات والے دن، یا جمعے والے دن، یا پیر والے دن، سرکار کی ولادت باسعادت۔ اور اگر آپ ویڈیو سن رہے ہیں تو ربیع النور شریف میں اگر آپ کو 12 ربیع الاول شریف کا دن مل جاتا ہے، سرکار کی ولادت باسعادت کا خاص دن، تو اس دن آپ کریں تو سبحان اللہ، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو جب بھی آپ ویڈیو سنتے ہیں پورے ربیع الاول شریف میں کسی دن بھی، تو انشاءاللہ العزیز آپ نے اس کی تعداد پوری کرنی ہے اور اس کے دن پورے کرنے ہیں۔ یہ 21 دن کا خاص عمل ہے مرد و خواتین کے لیے، اور بچوں اور بوڑھوں اور جوان کے لیے، تو یہ آپ کریں انشاءاللہ العزیز، اس کی بے شمار برکات ہیں اور تمام حاجات کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ 72 مرتبہ 72 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے، اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 72 مرتبہ آپ نے 72 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 21 دن آپ نے اس کا عمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تمام نیک مقاصد کے لیے، تمام نیک حاجات کے لیے، تمام بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، اگر کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، جادو کے ذریعے آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، یا آپ کو بندشیں لگا دی گئی ہیں، یا بیٹیوں کی رشتوں میں بندش آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ آپ رشتہ کرتے ہیں رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کو کاروبار میں لگتا ہے کہ دکان میں مال ڈالتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، پھر مال ڈالتے ہیں پھر ختم، فلاں کاروبار شروع کیا، فلاں کیا وہ بھی ختم، فیکٹری ختم ہو گئی، پیسہ قرضہ چڑھ گیا، یعنی کہ زندگی میں آپ کسی مقصد کے لیے بالخصوص آپ اس کو اپنے ایمان کی طاقت اور روحانی طاقت کے لیے بھی پڑھیں تو اللہ پاک آپ کو کامیابی کا عمرانی عطا فرمائے گا۔ آستانہ علیہ قبلہ عالم ہمدم دربار پر دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، جو شامل ہونا چاہے کمنٹ سیکشن میں میسج کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔